اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ درس میں بیان کر رہا تھا کہ خولی ابن یزید علیہ اللعن والعذاب سر امام حسین کو لے کر جب دربار عبید اللہ ابن یزید میں حاضر ہوا ہے تو عبید اللہ نے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو اور جب میں بلاؤں گا تم لے کر آنا۔ اس روایت کے مطابق بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دو بیویاں تھیں خولی کی، ان میں سے ایک بیوی نے جو مزاحمت کی ہے اور محبت اہل البیت کا جو اظہار کیا ہے، اس روایت کے مطابق جو مضریہ قبیلے سے جس کا تعلق تھا، اس خاتون نے محبت کا اظہار کیا، مودت اہل البیت کا اظہار کیا۔ یہ خاتون بیان کرتی ہے کہ جب اس نے پوچھا ہے کہ کیا خبر ہے، کیا لے کر آئے ہو، تو ھذا رأس خارجی خرج علی عبید اللہ ابن زیاد، نام نہیں دیا۔ لعین نے کہا اپنی زوجہ سے کہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے خروج کیا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف، اس کو قتل کیا گیا ہے اور سر لے کر آیا ہوں انعام لینے کے لیے۔ فقالت وما اسمہ، اس خاتون نے، اس زوجہ نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ فابا ان یخبرہا، خبر دینے سے انکار کیا، بتانے سے انکار کیا۔ ثم ترکہ علی التراب، مٹی پر رکھ دیا سر امام حسین کو اور اوپر کسی برتن رکھ دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جو روایت اس خاتون سے ہم تک پہنچی ہے، فخرجت امرأتہ فی اللیل، رات کی تاریکی میں حجرے سے نکلتی ہے۔ فرأت نورا ساطعا من الراس الی عنان السماء، اس سر مبارک سے آسمان تک ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ میں نے اس منظر کو دیکھا، یہ خاتون بیان کرتی ہے، یہ زوجہ بیان کرتی ہے خولی کی۔ فجاءت الى الأجان او الأجان فسمعت انینا، یہ خاتون کہتی ہے کہ جو ہے میں اس برتن کے قریب گئی تو ایک آہ و بکاہ کی فریاد میں نے سنی۔ وهو يقرأ الى طلوع الفجر، رات کی تاریکی میں باہر نکلی ہوں اور اس منظر کو میں نے دیکھا کہ ایک نور پھیلا ہوا ہے آسمان تک اور گریہ و بکا کی آواز آ رہی ہے۔ طلوع فجر تک یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخری جو میں نے آواز سنی ہے وہ اس آیت کی تلاوت وہ نور کر رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، جنہوں نے ظلم کیا ہے اس دنیا میں، ان کی بازگشت اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ عنقریب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جو ہے جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا عوض کیا ملنے والا ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی آواز میں نے سنی۔ وَسَمِعْتُ حَوْلَ الرَّأْسِ، راس مبارک اور سر مبارک کے اطراف سے تسبیح اور تقدیس کی آوازیں میں نے سنی۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر اس برتن کے نیچے کیا رکھا ہے تم نے؟ فقال، کہا کہ رأس خارجی، فقتلہ الامیر عبید اللہ ابن زیاد وارید ان اذهب به الى یزید ابن معاویہ لیعطینی علیہ مالا کثیرا، عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے حکم سے قتل کیا گیا اس خارجی کو اور اس کا سر میرے پاس ہے اور میں یزید کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ انعام حاصل کر سکوں۔ خاتون کہتی کہ من ہوا ہے یہ کون؟ قال الحسین ابن علی، لعین نے خبر دی کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ وہاں سے گریہ کرنا شروع کیا اور ثم خرجت من عنده، باکیتاً روتے ہوئے حجرے سے باہر نکلتی ہے۔ فلما قامت رفعت الراس وقبلته ووضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول لعن اللہ قاتلک، حجرے سے نکل کر برتن کو اٹھاتی ہے، اس خاک پر جو پڑا ہوا سر تھا سر امام حسین، گود میں لیتی ہے، بوسے لیتی ہے اور گریہ کرتی ہے اور لعنت کرتی ہے، کہتی ہے کہ لعن اللہ قاتلک، خدا کی لعنت ہو تمہارے قاتل پر۔
اسی انداز میں گریہ کرتے کرتے غشی طاری ہوتی ہے اور نیند غالب آتی ہے، گریہ کرتے کرتے سو جاتی ہے۔ فرأت، اور خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ کأن البیت قد انشق بنصفین، گویا گھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ وغشیہ نور، اور ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ فجاءت سحابۃ بیضاء فخرج منها امرأتان، اور اسے نور میں یہ خاتون، یہ زوجہ خولی بیان کرتی ہے کہ دو خواتین مجھے نظر آنے لگی۔ فأخذتا الرأس من حجرها، اور میری گود سے اس سر کو ان دو خواتین نے لیا۔ وبکتا، اور دونوں خواتین نے گریہ کیا۔ قالت، یہ خولی کی زوجہ کہتی ہے کہ فقلت لہما باللہ من انتما، سچ بتاؤ، اللہ کی قسم میں دے دیتی ہوں، تم دونوں کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ یہ خواب بیان کرتی ہے کہ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انا ختیجۃ بنت خویلید، میں ختیجہ ہوں، زوجہ رسول ہوں، ام المومنین ہوں، بنت خویلید ہوں۔ وہذہ ابنتی فاطمہ الزہراء، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ وَلَقَدْ شَكَرْنَاكِ وَشَكَرَ اللَّهُ لَكِ، ہم نے شکریہ ادا کیا ہے آپ کا، اور اللہ نے بھی آپ کی اس عمل کو قبول کیا ہے کہ محبت کا اظہار کیا، خاک سے سر حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، گریہ کیا، بوسہ دیا، اس عمل کی وجہ سے ہم آپ سے راضی ہیں۔ وَأَنْتِ رَفِيقَتُنَا فِي دَرَجَةِ الْقُدُسِ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت الفردوس میں ہمارے ساتھ آپ کا مقام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ زوجہ خولی نے یہ بیان کیا کہ فَانْتَبَهْتُ مِنَ النَّوْمِ، میں نیند سے بیدار ہوئی، وَالرَّأْسُ فِي حُجْرِهَا، اور سر امام حسین میری گود میں ہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ الصُّبْحُ جَاءَ بَعْلُهَا لِأَخْذِ الرَّأْسِ، جب صبح ہوئی ہے تو لعین خولی آ گیا اور سر لینے کی کوشش کی ہے، تو اس زوجہ نے کہا، قالت ویلک طلقنی فواللہ لا جمعنی وإیاک بیت، مجھے طلاق دو، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ لعین نے کہا کہ سر مجھے دے دو اور جو کچھ ہونا ہے ہو جاؤ۔ فقالت لا واللہ لا ادفعہ الیک، میں ہرگز نہیں دوں گی۔ جب انکار کیا ہے اس زوجہ نے، فقتلہا واخذ الراس، لعین نے اپنی اس زوجہ کو قتل کیا اور سر امام حسین کو لے کر روانہ ہو گیا۔ یہاں سے جو منازل کربلا سے لے کر کوفے تک، منازل کی تفصیل اگرچہ اس قدر تفصیل نہیں ملتی ہے، لیکن جو کچھ کہاں کہاں پر سر امام حسین کو رکھا اور کہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، کربلا سے کوفے تک، ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہیں، مگر شہید اول رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو بات بتائی ہے کہ فَإِذَا نَزَلْتَ السَّوِيَّةَ وَهِيَ الْآنَ تَلُّمْ بِقُرْبِ الْحَنَّانَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ لِمَنْ يَقْصُدْ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَشْهَدِ، یہ جو آج مشہور ہے، جس مقام کی زیارت بھی کرتے ہیں زائرین، جو مسجد حنانہ کے نام سے مشہور ہے، اس مسجد حنانہ کے بارے میں شہید اول رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ بات ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا تذکرہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی، کہ کربلا سے لے کر کوفے تک کی اس مسافت میں جہاں پر سر امام حسین کو رکھا گیا ہے، یہ ایک منزل ہے، یہ ایک مقام ہے جو آج بھی مشہور ہے۔ کوفہ اور نجف اشرف کے درمیان، یہاں سے امیر المومنین کے حرم مطہر سے 2-2.5 کلومیٹر تقریباً راستہ ہے، اور وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد حنانہ، اور ساتھ میں کمیل نخعی جو کہ صحابی جلیل القدر امیر المومنین کے جو صحابی ہیں، ان کی مرقد بھی وہاں پر ہے، اور آج بھی زائرین زیارت کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنا وہاں پر
فضیلت ہے۔ اس مقام کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس مقام نے 2 مرتبہ گریہ کیا، اسی لیے اس کو یہاں مسجد بعد میں بنائی گئی۔ یہاں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 2 مرتبہ تاریخ میں اس مقام نے گریہ کیا۔ ایک وہ جب کوفے سے امام علی ابن ابی طالب کی لاش مبارک کو اور جنازے کو جب لایا جا رہا تھا نجف اشرف کی طرف، آج جس مقام ہے جہاں پر یہ پروگرام ہو رہا ہے حرم مطہر امیر المومنین میں، کوفے سے جب لایا جا رہا تھا تو یہاں جو حنانہ ایک دیوار نما چیز بنی ہوئی تھی یا ستون کی صورت میں کوئی چیز تھی کہ اس نے گریہ کیا۔ امیر المومنین کے جنازے کو جب اس کے قریب سے وہاں سے جب گزرا ہے جنازہ تو اس دیوار نے یا اس ستون نے گریہ کیا، اسی لیے حنانہ کہا جاتا ہے۔ حنانہ زیادہ گریہ کرنے والی چیز، زیادہ گریہ کرنے والی خاتون۔ یا جو ہے دوسری بات یہ احتمال بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ دیوار جھک کر احتراماً امیر المومنین کے جنازے کے لیے دیوار جھکی، یا یہ ستون نے جھک کر استقبال کیا اور مائل ہو کر استقبال کیا احترام کی خاطر، تعظیم کی خاطر، اس لیے اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جس وقت گریہ کیا ہے، سر امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر رکھا گیا، اسی لیے زیارت امام حسین بھی وہاں پر کرتے ہیں اور زیارت بھی کرتے ہیں، اور جو ہے اس منظر کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ مقام بنا ہوا ہے۔ یہ ایک منزل بیان ہوتی ہے کہ جہاں پر سر امام حسین کو رکھا گیا۔ لہٰذا روایت میں یہ ملتا ہے کہ فقد روی عن المفضل قال جاز الصادق بالقائم المائل فی طریق الغری فصلى رکعتین۔ اس مقام کو قائم بھی کہا جاتا ہے، علم بھی کہا جاتا ہے، آج مسجد حنانہ کے نام سے مشہور ہے کہ دو احتمال ہیں۔ اس مقام نے 2 مرتبہ گریہ کیا، اسی لیے حنانہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کے جنازے کو دیکھ کر اور سر امام حسین کو یہاں پر رکھا گیا تھا، اس وقت گریہ کیا۔ یا جو ہے یہ دیوار نما چیز بنی ہوئی تھی یا ستون کی صورت میں، اس نے احتراماً جھک کر اور شفقت کا اظہار کیا، رحمت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، اس لیے اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ تو امام صادق سے یہ روایت ہے کہ مفضل نے یہ روایت کی ہے کہ جب امام صادق یہاں سے گزرے ہیں نجف اشرف آنے کے لیے، امیر المومنین کی زیارت کے لیے، اس مقام سے جب گزرے ہیں تو یہاں پر رک کر فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی امام صادق علیہ السلام نے اس مقام پر۔ فقیل لہ ما هذه الصلاۃ، پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ کون سی نماز آپ نے اس مقام پر ادا کی 2 رکعت؟ فقال هذا موضع رأس جد الحسین ابن علی، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یہاں رکھا گیا۔ وَوَضَعُوهُ هَا هُنَا، یہاں پر انہوں نے سر مبارک کو رکھا۔ لما توجہوا من کربلا، جب کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو ان لعینوں نے اس مقام پر میرے جد امام حسین کے سر مبارک کو رکھا ہے۔ ثم حملوه الى عبید اللہ ابن زیاد لعنۃ اللہ علیہ، اس کے بعد یہاں پر رکنے کے بعد پھر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ آگے کوفہ ہے وہاں سے آگے اس کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ امام امیر المومنین کا جب جنازہ وہاں سے گزرا ہے تو بھی اس مقام نے گریہ کیا ہے۔ فلما قبض امیر المؤمنین وجاؤوا الى النجف الاشرف فلما وصلوا الى العلم والقائم، اسی لیے میں نے کہا کہ اس مسجد حنانہ کا نام علم یا قائم، چونکہ وہاں کوئی ستون یا اونچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ یہاں سے جب گزرا ہے تو انحنى تعظیما لامیر المومنین، امیر المومنین کی عظمت اور تعظیم کی خاطر یہ دیوار، یہ ستون جھک گیا تھا۔ کالراکع، جس طریقے سے ایک انسان حالت رکوع کی طرف رکوع کرنے کے لیے جھکتا ہے، اسی طرح سے یہ دیوار نما چیز یا ستون کی طرح جو چیز بنی ہوئی تھی وہ جھک کر امیر المومنین کے استقبال کیا ہے۔ وقد مضى من اللیل، اور دوسری روایت وزید فی شرفی، چونکہ ایک مقام اس مقام کے لیے جو شرافت حاصل ہے، جو اہمیت حاصل ہے، امام علی کے لیے اس مقام کا اظہار کرنا اور عظمت کا اظہار کرنا اور امیر المومنین کے لیے جھک کر سلام کرنا، استقبال کرنا،
اور دوسرا اس روایت کے مطابق کہ لما جیء برأس الحسین الی الکوفہ ووصل ہناک وقد مضى من اللیل فوضع اللعین الحامل الرأس المبارک فی ذلک المقام، یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ لعین اور ظالم نے امام حسین کے سر مبارک کو اس مقام پر رکھا تھا۔ وَهَذَا أَوَّلُ مَنزِلٍ نَزَلَ بِهِ رَأْسُ الحسین فی طریق الکوفہ، یہ پہلی منزل تھی، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ واحد مقام ہے، یہ پہلی منزل تھی جہاں پر سر امام حسین کو کربلا سے لاتے ہوئے کوفے کی طرف یہاں رکھا گیا۔ بقی غریبا وحیدا فی ذلک المقام، تن و تنہا حالت غربت میں سر امام حسین وہاں پر رہا۔ ثم بنوا مسجدا فی ذلک المکان، اور اسی مکان پر اسی جگہ میں بعد میں مسجد تعمیر ہوئی، وسمی بمسجد الحنانہ، یہاں اس کا نام مسجد حنانہ رکھا۔ ویستحب فیہ الدعاء والزیارہ، اور یہاں پر دعا کرنا زیارت کرنا مستحب ہے۔ اور حنانہ نام رکھنے کی وجہ یہی ہے، وقیل سمی بالحنان لأنہ لما وضع رأس الحسین فی ذلک الموضع سمع من الرأس الشریف حنین وانین الی الصباح، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حنانہ زیادہ رونے والی، یہ ایک احتمال پایا جاتا ہے۔ تو جب سر امام حسین کو رکھا گیا اس مقام پر، تو روایت یہ بیان کرتی ہے کہ رأس مبارک شریف سے صبح تک الی الصباح حنین اور انین، گریہ و فریاد کی آواز سنی گئی، اسی لیے اس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ واللہ العالم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔